فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ، جلد نمبر سوم یعنی کہ والیوم 3، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 5۔ یہاں پر ہم ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 41 سے۔ اسی صفحے پہ ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اور آئیے ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے معاملے میں، ان کے بارے میں بہت کچھ جان رہے ہیں، اور اس ریڈنگ کا جو ہم آغاز کریں گے وہ ہے، اس کی ہیڈنگ ہے کہ امام کا تحیہ الارض مدینے سے رما کی طرف جانا، رے میم ہے کی طرف جانا۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے کشی، کاف شین چھوٹی ہے، اپنی کتاب رجال میں اسماعیل بن سلام اور وہ فلاں بن حمید سے نقل کرتا ہے کہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ علی بن یقطین نے ہمارے لیے 2 اونٹ خریدے اور کہا کہ معروف راستے سے مدینہ جاؤ اور یہ مال و کاغذ امام ابو الحسن تک پہنچاؤ اور کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ یہ کوفہ آئے، 2 اونٹ خریدے اور زاد راہ اٹھایا اور کوفے سے باہر آئے اور معروف راستے کو چھوڑ کر چلتے رہے۔ جب وادی رما میں پہنچے کہ جسے عالیہ نجد نون جیم دال کہتے ہیں، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں سے اہل بصرہ و کوفہ ملتے ہیں، تو جو وہ وہاں پر سواری سے اترے اور اونٹوں کو گھاس ڈالا اور بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اچانک دیکھا کہ کوئی آدمی ہماری طرف آ رہا ہے۔ جب نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے۔ ہم ان کے استقبال کے لیے اٹھے، حضرت کو سلام کیا، کاغذ اور مال حضرت کے حوالے کیا۔ امام نے ایک خط اپنی آستین سے باہر نکالا اور ہمیں دے کر فرمایا کہ یہ اس خط کے جواب ہیں کہ ابن یقطین کو دینا ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ ہمارا زاد راہ ختم ہونے والا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنا زاد راہ نکالو۔ ہم نے نکالا تو حضرت نے دست مبارک اس پر پھیرا اور فرمایا کہ یہ آپ کو کوفے پہنچا دے گا۔ امام نے فرمایا میں نے نماز صبح حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھی ہے، اب چاہتا ہوں کہ نماز ظہر بھی وہاں جا کر پڑھوں۔ تم خدا کی امان و حفاظت میں ہو، واپس چلے جاؤ۔ لکھا ہے حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز، بریکٹ میں لکھا ہے کہ حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھی ہے اور ظہر وہاں پڑھنا ہے۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جب تم مدینے جاؤ تو مدینے کے اطراف زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم میں ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ جب مجھے دیکھا ہے تو مجھے دیکھنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے مترادف ہے۔ بریکٹ یہاں کلوز ہوا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ خرائج میں اسماعیل بن سالم سے روایت ہے کہ علی بن یقطین نے جب ان کو امام کے پاس بھیجنا چاہا تو ابن یقطین اور اسماعیل بن احمد دونوں نے مجھے کہا کہ یہ دنیا لو اور کوفہ جاؤ، اور یہاں پہ دنیا ہی لکھا ہے، دال نون یہ الف، لو اور کوفہ جاؤ، وہاں سے 2 سواریاں خرید کرو۔ باقی حدیث وہی ہے کہ جو ابھی بیان کی ہے کہ ہم واپس لوٹے تو ہمارے لیے وہ زاد راہ کافی رہا۔ اچھا سامعین، یہاں پہ جہاں لکھا ہے نا کہ مجھے کہا کہ یہ دنیا لو، میرے لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ دینار لکھنا چاہ رہے تھے۔ کتاب کیونکہ پرانی ہے تو اس میں بعض جگہ پہ یہ دشواریاں ہیں کہ اب ہو سکتا ہے یہ دنیا ہے لیکن دنیا سمجھ میں نہیں آتا، یہ دینار ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ آ گئی، امام کے حکم سے ایک بادل
کا ایک مومن کو چین سے طالقان لے جانا، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے اب ہم اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب بہار میں مناقب سے خالد بن سمان اپنی خبر میں کہتا ہے کہ خالد بن سمان بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہارون رشید نے ایک شخص کو طلب کیا جس کا نام علی بن سواد الف عین سا طالقانی تھا۔ پوچھا تم ہی وہ ہو جس کو بادل چین سے اٹھا کر طالقان لایا ہے؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا بتاؤ کیا واقعہ ہے، یہ کیوں کر ہوا کہ طالقانی نے کہا کہ میں کشتی پر سوار تھا، ناگاہ جب میری کشتی سمندر کے اس مقام پر پہنچی جو سب سے زیادہ گہرا تھا تو میری کشتی ٹوٹ گئی۔ 3 دن تک تختوں پر میں پڑا رہا اور موجیں مجھے تھپیڑے لگاتی رہیں۔ پورے سمندر کی موجوں نے مجھے خشکی پر پھینک دیا اور وہاں پر نہریں اور باغات موجود تھے۔ میں ایک درخت کے سائے میں سو گیا۔ اسی اثنا میں ایک خوفناک آواز سنی، ڈر کے مارے بیدار ہو گیا۔ پھر 2 گھوڑوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، ایسے خوبصورت گھوڑے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو سمندر میں چلے گئے۔ میں نے اسی اثنا میں ایک عظیم الخلقت پرندے کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے پیچھے چل دیا، اس کے قریب گیا تاکہ اس کو اچھی طرح دیکھ سکوں۔ پرندے نے جب مجھے دیکھا تو اڑ گیا، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ غار کے قریب میں نے تسبیح و تحلیل، تکبیر اور تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ میں غار کے قریب گیا اور آواز دینے والے نے آواز دی، اے علی بن صالح طالقانی، خدا تم پر رحم کرے، غار کے اندر آ جاؤ۔ میں غار کے اندر چلا گیا، وہاں ایک کھدر پوش عظیم شخص کو دیکھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا، اے علی طالقانی، تم معادن الکعوز کا نہیں، میں دوبارہ پڑھتے ہیں، معادن الکنوز، میرے خیال ہے یہ عین نہیں ہے، نون ہے، میم عین دال نون الف لام کاف نون واو زے، معادن الکنوز ہو، بھوک پیاس اور خوف کے امتحان میں کامیاب ہوئے ہو۔ اللہ نے تم پر رحم کیا ہے، تمہیں نجات دی ہے، تمہیں پاکیزہ پانی پلایا ہے۔ میں اس وقت کو جانتا ہوں جب تم کشتی پر سوار ہوئے اور سمندر میں رہے، تمہاری کشتی ٹوٹ گئی، کتنی دور تک موجوں کے تھپیڑے کھاتی رہی۔ جب تم نے خود کو سمندر میں گرانے کا ارادہ کیا، اگر ایسا کرتے تو خود موت کو دعوت دیتے، بڑی مصیبت اٹھائی۔ میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب تم نے نجات پائی اور 2 خوبصورت چیزیں دیکھیں، تم نے پرندے کا پیچھا کیا، جب اس نے قریب دیکھا تو آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، آؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ جب میں نے اس آدمی کی بات سنی، اس سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ میرے حالات تم کو کس نے بتائے؟ فرمایا، اس ذات نے جو ظاہر و باطن کی کو جاننے والا ہے، اس ذات نے جو ظاہر و باطن کی جاننے والی ہے وہ ذات۔ پھر فرمایا کہ تم بھوکے ہو؟ میں نے عرض کیا بے شک بھوکا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور ایک دسترخوان رومال سے ڈھکا ہوا حاضر ہو گیا۔ انہوں نے دسترخوان سے رومال کو ہٹایا، فرمایا اللہ نے رزق دیا ہے، آؤ اسے کھاؤ۔ میں نے کھانا کھایا، ایسا پاکیزہ کھانا کبھی نہ کھایا تھا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا، اے علی، گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں وطن سے بہت دور پڑا ہوں، میری مدد کون کر سکتا ہے اور میں کیوں کر یہاں سے وطن جا سکتا ہوں؟ پھر انہوں نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، ہم اپنے دوستوں کی مدد کیا کرتے ہیں، ہم تمہاری بھی مدد کریں گے۔ اور پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ناگاہ بادل کے ٹکڑے آنے لگے اور غار کے دروازے کو گھیر لیا۔ جب بادل ان کے سامنے آیا تو اس نے حکم خدا سے اس نے سلام کیا، اے اللہ کے ولی اور اس کی محبت آپ پر قربان، آپ پر سلام۔ انہوں نے جواب سلام دیا اور پھر بادل کے ایک ٹکڑے سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے اور کس سرزمین کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟ اس نے زمین کا نام لیا اور وہ چلا گیا۔ پھر ایک اور بادل کا ٹکڑا آیا، آ کر سلام کیا، جواب کے بعد پوچھا کہ کہاں؟ تو کہا طالقان جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا، خدائے وحدہ لا شریک کا اطاعت گزار ابر جس طرح اللہ کی ودیعت اکثر چیزیں اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جیسے لکھا تھا سب آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ پھر لکھا ہے کہ اسی طرح
ان اس بندے مومن کو بھی لے جا، اس بندے مومن کو بھی لے جا۔ جواب دیا کہ بصر و چشم۔ پھر انہوں نے ابر کو حکم دیا کہ زمین کے برابر ہو جا، زمین پر آ گیا۔ پھر میرے بازو کو پکڑ کر اس نے بٹھا دیا۔ بادل ابھی اڑا ہی تھا کہ فرمایا تھا کہ میں نے اس کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم اور محمد اور ائمہ طاہرین کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اے علی طالقانی، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں، میرا نام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے ان کے آباء و اجداد کی امامت کا ذکر کیا اور انہوں نے بادل کو حکم دیا، وہ بلند ہوا اور ہوا کے دوش پر چل پڑا۔ خدا کی قسم کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی اور نہ خوف میں اور نہ ہی کوئی خوف ہوا۔ میں تھوڑی دیر میں اپنے وطن طالقان جا پہنچا اور ٹھیک اس سڑک پر اترا جہاں میرا مکان تھا۔ یہ سن کر ہارون نے اسے قتل کرا دیا کہ کہیں لوگ اس واقعے کو سن کر محبت آل محمد ان پر واضح نہ ہو اور یہ ان کے مقام کو بیان نہ کرتا پھرے۔ سامعین، یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اگلی ہیڈنگ ہے شیر کی تصویر کا جادوگر کو کھا جانا۔ لکھا ہے، مرحوم صدوق عیون اور امالی میں علی بن یقطین سے روایت کرتا ہے کہ ہارون رشید نے ایک جادوگر کو بلایا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے امر کو باطل کرے اور شرمندہ کرے۔ امام کو مجلس میں بلایا گیا اور ایک جادوگر کو بھی دسترخوان پر کھانے پر بلایا گیا۔ جادوگر نے ایسا منتر پڑھا کہ خادم چاہتا تھا روٹی کو امام کے قریب کر دے، وہ روٹی وہاں سے دور چلی گئی۔ ہارون اس سے خوشحال ہوا اور ہنسنے لگا۔ امام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دیوار پر لگی شیر کی تصویر کو حکم دیا کہ اس کو کھا جاؤ۔ شیر اپنی اصلی حالت میں دیوار یا پردے سے آ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا گیا۔ ہارون اور اس کے ساتھی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو ہارون نے معذرت خواہی کی اور عرض کیا کہ اس کو زندہ کر دو۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کو واپس کیا ہوتا تو میں بھی واپس کر دیتا۔ سامعین، یہاں پر یہ بھی مکمل ہوا اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث، اور آگے تفصیل کچھ یوں ہے کہ دین خدا کو سمجھو کیونکہ فقہ بصیرت کی کلید اور مکمل عبادت اور دنیا و آخرت میں عظیم مرتبوں اور بلند مرتبوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ فقہ کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہے جس طرح سورج کی فضیلت ستاروں پر ہے، اور جو شخص دین کی فقہ نہ حاصل کرے، فقہ کہیں گے یا فقہ نہ حاصل کرے، خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا اور اب اگلے صفحے پر یعنی پیج 45 پہ ہم آئے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ لکھی ہے مفید تتمہ، اور اس میں آگے یہ تو بڑی ہیڈنگ تھی، نیچے لکھا ہے ایک مسیحی کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے محضر میں مسلمان ہونا۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، مرحوم کلینی اصول کافی میں احمد بن مہران، علی بن یعقوب اور یہ سب محمد بن علی حسن بن راشد یعقوب بن جعفر ابراہیم سے نقل کرتے ہیں کہ یعقوب کہتا ہے کہ امام کے پاس تھا، ایک مسیحی دانشمند امام کے پاس آیا اور کہا، مجھے 30 سال ہو گئے ہیں کہ خدا سے چاہا ہے میری بہترین آدمی کی طرف ہدایت فرمائے۔ ایک رات خواب میں ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کا نام متران میم توئے رے الف نون متران کہ جو دمشق کا رہنے والا تھا اس کے پاس گیا، اس سے گفتگو کی تو کہا، اگر اسلام کا علم، توریت و انجیل اور تمام آسمانی کتب و روایات کا علم چاہتا ہے تو مدینے جاؤ، وہاں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا پوچھو، جب ان کی خدمت میں پہنچو تو کہو فلاں دمشق کے آدمی نے آپ کو سلام کہے ہیں اور مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ جو کچھ پوچھنا چاہو اس سے پوچھ لو۔ مسیحی دانشمند نے مدینے کا سفر کیا، آخر امام علیہ السلام کے حضور میں آیا، اپنا خواب اور اپنی ردات بیان کی، کہا، مجھے متران نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ پھر کہا کہ اگر اجازت دیں تو جو بادشاہوں کے سامنے احترام کے لیے خم ہونا پڑتا ہے اور ہاتھ چلا کر تواضع کی جاتی ہے انجام دوں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، فقط بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوں۔
پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ لیکن کسی دوسری چیز کی اجازت نہیں ہے۔ دانشمند مسیحی امام کے سامنے بیٹھا، اپنی ٹوپی کو سر سے اتار دیا اور کہا اجازت ہے کچھ سوال کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم اسی بات کے لیے یہاں آئے ہو۔ مسیحی نے کہا کس لیے آپ نے متران کے سلام کا جواب نہیں دیا ہے؟ امام نے فرمایا تیرے دوست کو خدا تعالیٰ ہدایت کرے، جب ہمارے دین کو قبول کرے گا اس وقت اس کو جواب دینا جائز ہے۔ امام نے فرمایا جو چاہتے ہو وہ پوچھو۔ مسیح نے کہا محمد پر قرآن کے نزول کا موضوع اور نزول کا ہدف و مقصد کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر سورہ دخان کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک پڑھی ہے، اور اس میں کیونکہ یہاں زیر زبر پیش نہیں ہے، میں قرآن پاک سے آپ کو یہاں پر پڑھ کے بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حام میم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ آئیے ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے حام میم، قسم ہے واضح کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ سامعین، بہت مشکل سے اس کتاب میں پہلی دفعہ میں نے سورت کا نام اور آیت کا نمبر پڑھا، تو اسی لیے میں نے قرآن مجید کے ساتھ پڑھ کے اس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور ساتھ ہی ترجمے سے بھی ہم مستفید ہوئے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے مسیحی نے کہا کہ اس کی تفسیر باطنی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ حام میم سے مراد محمد، یہ کلمہ قرآن میں ہود پر نازل ہوا۔ اچھا دوبارہ پڑھتے ہیں کہ حام میم سے مراد محمدیہ کلمہ قرآن میں ہود پر نازل ہوا۔ کتاب مبین سے مراد امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں۔ آئیے اس کے بعد آگے لکھا ہے لیلت مبارکہ سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر سورہ ہود ہی کی اگلی آیت نمبر 4 ہے فیہا یفرقو کلو امر حکیم، ترجمہ کہ اس رات میں ہر حکمت والے کا کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے اس کے بعد کہ اس لیے کہ اس رات خدا کا ہر امر محکم و معظم ہوتا ہے، یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا خیر کا سرچشمہ ہیں۔ وہ خیر امر حکیم کہ جس سے مراد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام اور دوسرے ائمہ علیہم السلام ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ مسیحی نے کہا کہ ان اماموں کے پہلے اور آخری کا تعارف کرائیں، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اوصاف ایک دوسرے کی شبیہ ہیں۔ میں تیرے امام کا تعارف میں تیرے امام کا تعارف کراتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام ان کی نسل سے ہیں۔ ان کے اوصاف گزشتہ آسمانی کتب میں موجود ہیں، اگر ان میں تحریف و تغیر تم نے نہیں کی ہے، لیکن تم نے گزشتہ آسمانی کتب میں تحریف کی ہے۔ مسیحی جو کچھ کہہ رہے ہو درست ہے اور جھوٹ نہیں ہے۔ امام کاظم علیہ السلام اب تم کو ایسی بات کی خبر دیتا ہوں کہ جو آسمانی کتب کو پڑھنے والے نہیں جانتے، مجھ سے پوچھو کہ حضرت مریم کی ماں کا نام کیا تھا، کتنے دن اور کتنے گھنٹے عیسیٰ علیہ السلام ماں کے رحم میں رہے ہیں۔ مسیحی میں نہیں جانتا۔ امام کاظم علیہ السلام مریم کی ماں کا نام مرسا میم ریز سے الف تھا کہ عربی زبان میں وہابیہ ہے۔ جب یہ تھوڑا سا انک پھیلی ہوئی ہے، لیکن واو دو چشمی ہے، بے یہ ہے۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئی، جمعہ کا دن ظہر کا وقت تھا، جب آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عید سے کمتر نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو مبارک دن قرار دیا تاکہ مسلمان اس دن کو عید قرار دیں۔ پھر فرمایا کہ وہ نہر کہ جس کے کنارے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ کون سی تھی؟ مسیحی نے کہا کہ میں نہیں جانتا، تو امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا وہ نہر فرات تھی کہ جس کے کنارے انگور و کھجور کے درخت تھے۔ وہ نہر بھی فرات کی طرح نہیں ہے۔ یہاں وہ دن کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی زبان بند ہوئی، وہ جو یہودیوں کا بادشاہ تھا
اچھا یہاں بریکٹ میں لکھا ہے قیدوس قاف یہ دال واو سین، جو یہودیوں کا بادشاہ تھا، اپنے فرزند اور دوستوں کو اس نے بلایا تاکہ اس کی مدد کریں۔ اول ادعامہ الف دال عین میم ہے، ان کو باہر لایا تاکہ فکر کریں کہ کتاب انجیل جو تمہاری کتاب ہے اور ہماری کتاب قرآن میں ذکر کیا ہے بیان کریں، کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے مسیحی نے کہا کہ ہاں آج ہی یہ پڑھا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس بنا پر جب تک اس مجلس میں ہو تیری ہدایت فرمائے گا۔ اب جیسے جیسے لکھا ہے میں ایگزیکٹلی وہی پڑھ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کبھی کہ اس میں کہیں جھول ہے جملے میں، لیکن بہرحال جیسے ہے میں اس کی اصلاح تو نہیں کر سکتی۔ آگے لکھا ہے مسیحی آپ بتائیں کہ میری ماں کا نام عربی و سریانی زبان میں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی ماں کا نام سریانی زبان میں اب قالید عین بے قاف الف لام یہ دال ہے۔ آپ کے باپ کا نام انقود عین نون قاف واو دال، اور عربی میں آپ کی ماں کا نام ہومیہ ہے واو میم یہ ہے، اور باپ کا نام عبد المسیح ہے۔ عربی میں اس کا معنی عبداللہ کیونکہ عیسیٰ یہاں بندہ نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے مسیح نے کہا کہ آپ صحیح فرماتے ہیں اور اچھی طرح بیان فرمایا، اب میرے دادا کا نام بتائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے دادا کا نام جبرائیل تھا، اور میں اسی مجلس میں اس کا نام اسی مجلس میں ان کا نام عبد الرحمن رکھتا ہوں۔ مسیحی نے کہا کہ کیا وہ مسلمان تھے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، شہید ہوئے کیونکہ شام کے لشکر نے اچانک ان کے گھر پر حملہ کیا تو وہ قتل ہو گئے تھے۔ مسیح نے کہا میرا نام قبل اس کے کہ اپنی کنیت بتاؤں کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارا نام عبداللہ رکھتا ہوں۔ مسیح نے کہا میں بھی خدا پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس طرح نہیں کہ عیسائی کہتے ہیں اس کا کوئی شریک ہے۔ پھر لکھا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں، ان کو حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا، انہوں نے حق کو اہل حق کے لیے آشکار کیا اور اہل باطل گمراہی میں ہیں۔ وہ رسول جس کے نزدیک سب سرخ و سیاہ لوگوں میں سب لوگ ان کی نسبت برابر ہیں، ایک گروہ ہدایت پر گامزن ہوا، ایک گمراہ ہوا۔ گواہی دیتا ہوں ان کے جانشین و ولی کی اس کی حکمت کو بیان کیا۔ گزشتہ انبیاء حکمت کامل کے بیان کرنے والے تھے، خدا نے ان کی بھی اطاعت میں مدد فرمائی۔ پھر لکھا ہے کہ مسیحی نے کہا کہ اپنی گردن سے سلیب وغیرہ کو اتار دیا اس نے، اور امام سے عرض کی کہ اس سلیب سی سواد لام یہ بے کی زکوٰۃ کا کیا مصرف ہے؟ امام نے فرمایا یہاں تیرا بھائی قبیلہ قیس بن ثعلبہ سے تیری طرح اسلام لایا ہے، ان سے مواسات و ہمسائیگی اختیار کرو، ان کو زکوٰۃ دو، اور میں تمہارے اسلام کے حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ پھر لکھا ہے مسیحی نے کہا کہ میں اپنے مقام پر سے رے واؤ تے میم نون دال سرو تمند ہوں، 300 گھوڑے 1000 اونٹ ہے، مجھ پر آپ کا حق ہے۔ امام تم خدا اور رسول کے آزاد کردہ ہو، تمہارا حال و نسب اپنے حال پر باقی ہے۔ اس کے بعد مسیحی رسمی طور پر مسلمان کی صف میں شامل ہو گیا، اسلام کے راستے پر نیکی سے وظائف انجام دیے اور قبیلہ قہر کی عورت سے نکاح کر لیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کا حق مہر اوقاف امام سے 50,000 دینار ادا فرمائے، اس کے لیے نوکر خرید کر دیا، اور جب امام مدینے سے بغداد یعنی جلا وطن کیے گئے تو وہ بھی تبعید بے عین یہ دال کیا گیا۔ وہ تازہ مسلمان 28 راتیں گزرنے کے بعد امام کی تبعید کے بعد دنیا سے رحلت کر گیا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ مرحوم صاحب کتاب کہتے ہیں کہ مطالب السعول سے نقل کیا ہے کہ اس کو علی بن عیسیٰ کشف الغمہ میں اس سند مذکورہ کے ساتھ ذکر انہوں نے کیا ہے کہ جب اس عظیم واقعے کو سنا کہ امام بہت بڑی عظمت و شان کے مالک ہیں۔ پھر لکھا ہے تہجد گزار، مجتہد، عابد، زاہد، اطاعت خدا میں مصروف ہیں۔ امام کی زندگی کی کرامات سے ان کی شہادت کے بعد کی کرامات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ تراق توئر الف قاف، تراق میں امام باب الحوائج
معروف ہیں کہ جن سے بہت سی کرامات ظہور پذیر ہوئیں، یہ ان کی عظمت پر بڑی دلیل ہے کہ اپنے ماننے والوں کو زندگی کے بعد بھی فیض پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے عظیم خلفاء سے ہیں، اور جو ان کا نائب ہو وہ کتنی عظمت والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت ان کے بعد ان کے فرزند امام رضا علیہ السلام کو عطا کی۔ ایک خلفاء عباسی کا نائب تھا کہ جن کو خلیفہ بہت دوست رکھتا تھا۔ خواب میں امام کے ایک خادم نے دیکھا کہ جس کو خلیفہ عباسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جوار میں دفن کیا ہے، اس کو آگ لگی ہے کہ جو پورے روضے کو گھیرے ہوئے ہے۔ امام اس کو خواب میں فرماتے ہیں کہ فلاں خلیفہ کو کہو کہ کس لیے مجھے اذیت کر رہے ہو کہ اس آدمی کو میرا ہمسایہ قرار دیا ہے۔ وہ آدمی ڈر کر خواب سے بیدار ہوا، خلیفہ کے پاس آیا، اسے خواب سنایا۔ دوسری رات خلیفہ آیا، خادم کو بلا کر کہا کہ اس قبر کو کھولو اور اس کو اس جگہ سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دو۔ جب قبر کو کھودا گیا تو راکھ کے سوائے اس میں کچھ نہیں تھا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں بعض روایات انشاءاللہ آئندہ فصول میں آئیں گی۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام سے جو کچھ خطبوں، وصیتوں، خطوط یا اشعار کے طور پر آیا ہے وہ سبھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے، اس کی اطاعت پر آمادہ کرنے، تعلیمات اسلامی کی نشر و اشاعت اور مکارم اخلاق اور بلند انسانی صفات پر راغب کرنے کے لیے ہے۔ جو حضرات امت مسلمہ کی ہدایت اور تعلیم و تعلم کے جد و جہد اور سعی کرتے رہے کہ مسلمانوں کی رشد و ہدایت میں زندگی بسر کی۔ آپ نے شعر و شاعری بھی کسی کے لیے وقف کی ہوئی تھی، لکھا ہے، جب کہ عام طور سے لہو و لعب، خرافات، عشق و معاشقہ کے مضامین اشعار میں باندھے جاتے ہیں۔ آپ کے اشعار عقائد، اخلاق اور نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہاں موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کچھ اشعار پیش کیے جا رہے ہیں، اور سب سے اس ساتھ لکھا ہے کہ پہلے نمبر پہ کہ بندوں کے افکار و کردار کے بارے میں آپ کے اشعار۔ سامعین، یہ جو اشعار ہیں یہ تو عربی میں ہیں، اور ایک تو انک بھی پھیلی ہوئی ہے اور زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے، تو 4 اشعار ہیں میرے خیال سے۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ ہمارے وہ افعال جن کی وجہ سے ہماری مذمت کی جاتی ہے وہ 3 حالتیں ہیں۔ جب ہم سے وہ افعال ظاہر ہوتے ہیں تو یا تو ہمارا خالق ہی ان افعال کا اکیلا خالق ہے، تو پھر ہماری ملامت نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم ان اعمال کو بجا لائیں گے اور وہ ان میں ہمارے ساتھ شریک ہوگا تو پھر جو کچھ ملامت ان کے لیے ہماری ہوتی ہے وہ اس کی بھی برابر سے ہوگی۔ اچھا، یا پھر میرے معبود کا بندے کے غلط کام میں کوئی حصہ نہیں، تو پھر سارا گناہ اس گناہ گار بندے کا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ان اشعار کا۔ پھر لکھا ہے دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لینے سے متعلق آپ کا شعر ہے، ایک شعر ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے اس کا ترجمہ کہ تو میرا پروردگار ہے، جب میں پانی کا پیاسا ہوا تو مجھے عطا کیا، میرا رزق عنایت کیا ہے جو میں کھانا چاہوں۔ آپ جب بچے تھے تو آپ اپنے والد کی خدمت میں آئے، آپ کے ہاتھ میں تختی تھی، والد نے لکھنے کے لیے کہا، تو عربی میں لکھا ہے کہ فعل قبیح سے دور رہو اور اس کا ارادہ ترک نہ کرو، اور فرمایا کہ اس پر مصرے لگاؤ، تو آپ نے فرمایا، اب یہاں پہ مصرع ہے، کہ جس میں نیکی ہے اس میں اضافہ کرو۔ پھر امام کے والد بزرگوار نے شعر کا ایک اور مصرع پڑھا، اور اس مصرے کے بعد نیچے لکھا ہے کہ تجھے دشمن سے ہر قسم کا دھوکہ اور فریب ملے گا۔ تو آپ نے جواب میں کہا، اب جو عربی ہے وہ ایک لائن ہے، اذا قصد، اب میں نہیں پڑھ سکتی، لکھا ہے نیچے کہ جب دشمن مکر و فریب کرے تو اس سے مکاری نہ کر۔ پھر اب آگے لکھا ہے کہ آپ کی سیرت میں ایک شعر ہے یہاں پر، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ ہم اس سے صلہ رحمی کرتے ہیں جو صلہ رحمی کا مستحق نہیں، اس خوف سے کہ ہم دوست کے بغیر نہ رہ جائیں۔ پھر آگے اگلے پیراگراف میں کہ نصر الدرر کا مصنف لکھتا ہے کہ موسیٰ بن جعفر کے سامنے ذکر ہوا کہ ہادی عباسی آپ کو شہید کرنے کا قصد رکھتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو اور عزیزوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس سلسلے میں کیا مشورہ دیتے ہو، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس سے دور چلے جائیں اور خود کو اس کی دسترس سے غائب کر لیں، کیونکہ آپ اس کے شر سے مامون نہیں ہیں۔ یہ سن کر آپ نے تبسم فرمایا اور یہ شعر کہا، اور جس کے نیچے لکھا ہے کہ بغض و عداوت رکھنے والی گمان کرتی ہے
کہ وہ اپنے پروردگار پر غالب آ جائے گی، حالانکہ وہ سب پر غالب آنے والوں پر بھی غالب ہے۔ صبر و تسلی کے بارے میں آپ کا ایک شعر یہاں پر اگلا، جس کے نیچے اردو میں لکھا ہے کہ مصائب کو صبر و تسلی سے دور کرو، شاید اس دن یعنی کہ قیامت کے دن تم مصائب میں گرفتار نہ ہو۔ سامعین، یہاں پر تیسری فصل مکمل ہو گئی۔ اب چوتھی فصل ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں شروع کریں گے۔ صفحہ 50 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔